السلام علیکم ناظرین، غلام در کھوکر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سیاست میں جو تلخ کلامی اتنی بڑھ جاتی ہے سیاستدانوں کے اندر، اور وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جو زبان استعمال کرتے ہیں پھر بعد میں اقتدار کے لیے پھر وہ کس طرح وہ کٹھے بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ ماضی میں کیے ہوئے معاملات ایسے بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ ان سیاستدانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ تو آج میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا مختصر جو ہے نا ایک چیز بیان کروں، لیکن کیونکہ پھر بلاول بھٹو زرداری کے ایک اہم ویڈیو جو شریف خاندان کے حوالے سے وہ کیا فرماتے ہیں تو وہ شیئر کرنی تھی۔ تو اب میں تمام ناظرین اور سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس جو چینل کو آپ لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹس ضرور بھیجا کریں۔ ناظرین، ایشو بہت ہے۔ ایک مرتبہ پھر عمران خان اور بشرا بی بی کی جو شادی کے حوالے سے سابقہ شوہر مانیکا نے عدالت میں جا کے درخواست داخل کی ہے۔ اس طرح صدر عارف علوی کے خلاف عہدے سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہو چکی ہے۔ سیاسی معاملات بھی بہت آپ کے سامنے ہو، کیونکہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسے واقعات اور سیاستدانوں کے آپس میں جو اختلافات ہوتے ہیں اس حوالے سے ماضی میں سیاستدانوں کی جو ایک دوسرے کے ساتھ چپ کلش رہتی آئی ہے، یہ سب چیزیں اب ایسی ہو گئی ہیں کہ ایک تو جیسے ایک روٹین میں جو کہتے ہیں نا کہ معاملات چل رہے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آج کل ملک کے اندر چل رہی ہے کہ اگلے جو سال فیبروری میں انتخابات ہو رہے ہیں، ان سے پہلے جو اڈیالہ جیل میں قید ہے عمران خان، اس کو نااہل کرانے کے حوالے سے کہ پہلے اس کو نااہل کرایا جائے، اگر نااہل قرار دیا جائے، جو اس کے اوپر کیسز بھی ہے سب کچھ ہے۔ تو اب ہسٹری تو ایسی جو ہے ایک ظالمانہ ہسٹری ہمارے یہاں پہ تاریخ اتنی ایک اس کی پڑی ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں پورا آگے کوئی پیچھے بہت بڑا نہیں جا رہا ہوں، لیکن ماضی کا میں قصہ آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرنے سے پہلے بلاول بھٹو زرداری آج کل جو خیبر پختونخوا کے دورے پہ اور مختلف جگہوں پہ دبئی جانے سے پہلے یہ ایک ویڈیو میرے پاس آئی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ شریف خاندان جو اگلے انتخابات میں 2/3 اپنے آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہے، اور اس کی دعویٰ ہے یہ تو جب پنجاب میں حکومت میں تھے، جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے، جب عمران خان کو ہٹایا گیا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس وقت تو یہ جو ہے نا ایک سیٹ بھی حاصل نہیں کر سکے تھے، تو یہ 2/3 کی کیسے بات کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ان کو شکست ایسی آئے گی کہ ان کا اگلا نسل بھی یاد کرے گا۔ یہاں تک پہلے آپ یہ بلاول بھٹو کی آپ جو ہے نا یہ ویڈیو دیکھیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ دوسرے کہتے ہیں بات تو ہو گئی 2/3 اکثریت ہمارا، اب یہ وہی لوگ ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب پنجاب میں صرف 20 بائی الیکشنز ہو رہے تھے، کہتے تھے 15 تو جیب میں، باقی 3 میں مقابلہ ہوگا، اور وہ ایک بھی نہیں نکال سکے۔ ان کے لیے ایک جلسہ وہ بھی لاہور میں کروایا گیا۔ الیکشنز ہونے دے، ان کو عوام ایسے جواب دے گا کہ ان کو نسلوں تک یاد رہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے بلاول بھٹو کی جو شریف برادران کے حوالے سے جو بات کرا لیں گے، کل تک آپ کو پتہ ہے جب عمران خان کو اقتدار سے نکالا تھا، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی اس کا حصہ تھی، بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ تھے، شہباز شریف وزیر اعظم تھے، اور کس طرح ایک قربت تھی، آئے روز بڑی میٹنگوں میں اکٹھے ہوتے تھے، صلاح مشورے میں سب کچھ۔ لیکن ایک دم یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی کس طرح تلخیاں بڑھ گئی، صرف کس بات پہ کہ جو ہے اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ اب یہ تو عوام کو ووٹر کا یہ رائٹ بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ وہ کس کو چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھائے۔
پارٹی سیاسی پارٹیوں کا یہ رائٹ ہے، حق ہے سیاستدانوں کا کہ وہ الیکشن میں حصہ بھی لیں، اور ظاہر ہے ہر پارٹی کا سربراہ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اگلے الیکشن میں جو انتخابات ہو تو میں وزیر اعظم بنوں، لیکن اصل میں چیز جو ہے کہ بنیاد کہاں سے جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ تلخیاں اتنی ہوتی ہیں. اب نواز شریف اس وقت کہیں پہ مفاہمت کی بات بھی کرتا ہے، کبھی کہ جو ہے نا ملک کی تباہی کا کن کو ذمہ وار بھی ٹھہراتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. لیکن نواز شریف نے خود جو ہے 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، اس وقت سوئس حکومت کو خط نہ لکھنے پر یوسف رضا گیلانی کو نواز شریف تھا خود جو کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ گیا تھا اور افتخار چودھری سے جو ہے نا یوسف رضا گیلانی کو نااہل کرایا تھا. بنیاد جو وزیر اعظم کو نااہل کرانے کے حوالے سے پاکستان میں پڑی ہے وہ بیسیکلی نواز شریف نے ڈالی. اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کی جو پہلی حکومت 1990 میں ختم کی گئی تھی غلام شاہ خان نے، جب اس وقت بھی نواز شریف نے سازش کی تھی محترمہ IGI جو بنی تھی محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف، تو اس وقت غلام شاہ خان نے محترمہ بینظیر بھٹو کو کرپشن پر نااہل کرانے کے لیے صدارتی ریفرنس اسی نواز شریف نے جو ہے نا صدر کو بھیجا تھا کہ بینظیر بھٹو کو نااہل قرار دیا جائے سیاست. لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کی قسمت بھی اچھی تھی اور اس کو کیونکہ چیز میں کوئی دم تھا نہیں. اب وہی نواز شریف جو خود پھر کس طرح 2017 میں وزیر اعظم ملک کا اور تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنا تھا، اور خود پھر کس طرح سپریم کورٹ سے نااہل ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کہ بندہ جو ہے نا کسی اور کے لیے کھدا کھودتا ہے اور گرتا جا کے خود ہے اس میں. اب یہاں پہ یہ حالت ہے کہ سیاستدان جو ہے نا اپنی ان غلطیوں کو بھول جاتے ہیں، پھر دوسرے کے لیے جو ہے وہ اتنی اس کی خامیاں نکالنے ناکامیاں نکالنے کے لیے پھر اس کو پاؤں کھینچنے کے لیے کہ یہ اقتدار میں نہ رہے. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جس طرح عمران خان کے لیے جو ایک چل رہا ہے کہ جی اس کو ہر صورت میں نااہل. اب عمران خان کو پہلے آپ کو پتا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں اس کو سزا آ گئی، پھر توشہ خانہ کیس ہی ایسا نکلا اور کہ اس میں اس کی سزا بھی جو ہے وہ کالعدم ہو چکی ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے. اور ہائی کورٹ اسلام آباد نے خود اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ فیصلے میں اتنی غلطیاں ہیں کہ بندہ کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. اب آج کل چل رہا ہے کہ سائفر کیس میں جو ہے جس میں عمران خان کی خود حکومت چلی گئی، اب اس میں کیس میں اس کو سزا دینی ہے یا نااہل کرانا ہے. اس کے بعد کیسز تو اس کے کہتے ہیں کہ 200 کے قریب اس کے وکلاء کا دعویٰ ہے، سردار لطیف کھوسہ کی اور دیگر وکلاء کی، کہ 200 کے قریب کیسز ہیں. لیکن سیاستدان جو مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جو میرا مقصد یہ تھا کہ سیاستدان کیوں نہیں سبق سیکھتے ہیں. یا تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں نہیں کھیلتے ہیں. ماضی میں تو ابھی اگر آج کی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، چلو ایک بات مان بھی لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ماضی میں تو یہی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتے بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال بھی ہوتے رہے. محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا میثاق جمہوریت میں، اس میں کیا تھا کہ کسی کے ہاتھوں پہ نہیں کھیلیں گے، ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کریں گے، مینڈیٹ کا احترام کریں گے. لیکن آج پھر وہی سیاست چل رہی، وہی چھانگا مانگا والی سیاست چل رہی ہے کہ سیاسی لوٹوں کو شامل کرنا ہے، ان کی وفاداریاں چینج کرا کے اپنی پارٹی میں لینا ہے. جن کا ماضی ان سیاسی لوٹوں کا یہ رہا ہے کہ ہمیشہ جو اقتدار میں پارٹی آنے والی ہوتی ہے جو اقتدار میں آنے والی ہوتی ہے وہ اسی پارٹی میں چلے جاتے ہیں. کبھی وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں، پھر مسلم لیگ نون میں آ جاتے ہیں، پھر مسلم لیگ نون سے کاف لیگ میں چلے جاتے ہیں، پھر تحریک انصاف میں آ جاتے ہیں، پھر آج کل نون میں بھی جا رہے ہیں. تو استحکام پارٹی نہیں بن رہی ہے اس میں بھی شامل ہو رہے ہیں. اس طرح سیاسی پارٹیوں کے درمیان جو اتحاد بھی ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اقتدار کی ایک مختصر جو مدت کے لیے، جو کسی نے آج تک وزیر اعظم نے اپنی مدت بھی پوری نہیں کی ہے، ماں سوائے یہ کہ تین اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی ہے،
باقی وزیر اعظم تو ابھی تک کوئی جو ہے نا اپنی 5 سالہ مدت پوری کر سکا ہے، لیکن اقتدار کی لالچ کے لیے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، کیا زبانیں استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. حالانکہ آج کا ووٹر بھی سمجھ گیا ہے کہ یہ صرف ان کو اگر درد ہوتا ہے تو اقتدار کا ہوتا ہے، نہ کہ یہ ان کے عوام کے لیے. اگر عوام کی حالت ان کو جو ہے نا بہتر کرنی ہوتی تھی، عوام کے مسائل حل کرنے ہوتے تھے تو پہلے بھی اقتدار میں رہ کے حل کر سکتے تھے. دعویٰ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ہم عوام کے مسائل کے حل کے لیے اقتدار میں آتے ہیں، اور عوام کا ہمیں درد کا بہت دکھ بھی ہے، اور ان کے دکھوں میں وہ شریک بھی ہونا چاہتے ہیں، لیکن زبانی کلامی بہت باتیں ہوتی ہیں. اصل حقیقت گراؤنڈ ریئلٹی کچھ ان کے اقتدار کے لیے ہوتی ہے. تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی تھا مختصر. اگلے ویڈیو میں کچھ اور ایشو پر میں آپ سے بات بھی کروں گا، اور میری کوشش ہے کہ میں جو ہے وہ اب اس سے سیاست سے ہٹ کے کچھ اور چیزوں پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کروں. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.